بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چاند جیسا بنجر جزیرہ جو چند برسوں میں ماحولیاتی بحالی کی عالمی مثال بنا، ایک چھوٹے کیریبین جزیرے کی ناقابل یقین ماحولیاتی بحالی نے عالمی شہرت حاصل کی ہے۔ صرف چند سالوں میں ایک ویران چٹان کا جنگلی حیات کے لیے سرسبز پناہ گاہ میں تبدیل ہونا دنیا بھر کے ماحولیاتی ماہرین کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اینٹیگوا اور باربوڈا کے سخت باشندے، جنہوں نے ملک میں تیسرے نمبر پر واقع غیر معروف جزیرے ردوندا کے میٹامورفوسس کے عمل کو پایہ تکمیل پہنچایا، اور اب وہ ایک اور اہم کارنامے کا جشن منا رہے ہیں۔ 1 کلومیٹر سے بھی چھوٹے علاقے کو ملک کی حکومت نے باضابطہ طور پر ایک پروٹیکٹڈ یعنی محفوظ علاقہ قرار دیا ہے، جہاں پر کسی قسم کی تعمیرات اور کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ اس کا مقصد یہاں ہجرت کر کے آنے والے پرندوں اور نایاب انواع کا محفوظ مسکن اور پناہ گاہ بنانا ہے، جو اور کہیں نہیں۔ ردوندا ایکو سسٹم ریزرو، جو سمندری گھاس کے میدانوں اور ایک مرجان کی چٹان کو بھی گھیرے ہوئے ہے، اس وقت 30,000 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس بڑے حجم کا مطلب ہے کہ ملک نے پہلے ہی اپنا 30x30 کا ہدف پورا کر لیا ہے، جو کہ سن 2030 تک کرۂ ارض کے 30% حصے کو محفوظ بنانے کا عالمی ہدف ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ردوندا حیاتیاتی تنوع سے بھرپور ہے۔ معدومیت کے خطرے سے دوچار درجنوں انواع، نایاب سمندری پرندے اور مقامی چھپکلیاں یہاں لوٹ آئی ہیں، لیکن ردوندا ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ رینگنے والے جانوروں اور پرندوں کے انڈے کھانے والے کالے چوہوں اور ابتدائی آباد کاروں کے بکروں نے اس جزیرے کے پودوں کو تباہ کر دیا تھا۔ یہ جزیرہ چاند کی بنجر سطح جیسا نظر آنے لگا تھا۔ بکروں کو کہیں اور منتقل کرنے اور چوہوں کے خاتمے کے لیے سن 2016 میں شروع کیے گئے ایک خاص منصوبے نے پھر سے اس جزیرے کو سرسبز کر دیا، جس کی وجہ سے مقامی انواع میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس منصوبے کو غیر سرکاری تنظیم انوائرمنٹل اویئرنیس گروپ EAG نے حکومت اور غیر ملکی پارٹنر جیسے فونا اور فلورا انٹرنیشنل کے تعاون سے پروان چڑھایا۔ اس NGO کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر اریکا ہل نے زون کی نئی حیثیت کو اینٹیگوا اور باربوڈا کے باشندوں کے لیے ایک عظیم فتح قرار دیا۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ یہ مشرقی کیریبین کا سب سے بڑا سمندری تحفظ والا علاقہ ہے، اور یہ وہ ناقابل یقین کام دکھاتا ہے جو تحفظ پسند اور ماہرین ماحولیات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ حکومت نے قانونی طور پر اس کام کے لیے ہم پر اعتماد کیا ہے۔ اس گروہ نے کئی سال قبل ردوندا میں پائی جانے والی متعدد انواع کو دوبارہ متعارف کرانے پر تحقیق کرائی تھی۔ ان انواع میں الوؤں کی ایک نسل اور زیر زمین گھونسلہ بنانے والے پرندے شامل ہیں۔ ایسا مضبوط نظام بھی متعارف کرایا جائے گا تاکہ جزیرے پر معدومیت کے خطرے سے دوچار انواع کو تحفظ فراہم کیا جائے، جیسے کیمروں کی مدد سے چوہوں پر نظر رکھی جائے گی اور مچھلیاں پکڑنے کے خلاف سختی ہوگی۔ فلورا اینڈ فونا انٹرنیشنل کی جینی ڈیلٹری نے کہا کہ کیریبین جزیرے پر جدید تاریخ کی سب سے زیادہ معدومیت کی شرح ہے، یعنی ردوندا پر بحالی اور تحفظ کے اقدامات نہایت ضروری ہیں۔ مشترکہ کوشش بحالی کے اقدامات کی شروعات سے اب تک 15 قسم کے پرندے جزیرے پر واپس آ چکے ہیں، جبکہ ردوندا کی لینڈ ڈریگن چھپکلی کی تعداد بھی کافی بڑھ چکی ہے۔ EAG کی شانہ چیلنجر نے کہا کہ مقامی باشندے ان اقدامات کے حق میں اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ ہمارا چھوٹا جزیرہ، جسے کئی لوگوں نے اب تک نہیں دیکھا، قومی فخر بن گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے فخر ہے کہ میں نے اس کام کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ چھوٹے جزیروں کے اعتبار سے جو ماحولیاتی تبدیلی کا شکار رہے ہیں، ردوندا کی کامیابی امید اجاگر کرتی ہے۔ چیلنجر نے کہا کہ ہم اہداف پورا کر کے دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ممکن ہے۔ ہم کاربن خارج نہیں کرتے، مگر اس سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، اور اس کے باوجود ہم نے جلد اپنے اہداف حاصل کیے۔ مجھے امید ہے کہ اس سے دیگر ممالک کو سبق ملے گا۔ اگر اینٹیگوا اور باربوڈا کر سکتے ہیں تو باقی بھی کر سکتے ہیں۔ ہم ماحولیاتی تحفظ کی کوششوں میں سر فہرست ہیں۔ ماحولیاتی ماہر جونیلا بریڈشا کے لیے یہ کامیابی ذاتی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکول کے دنوں میں بچپن میں ماحولیات کے شعبے میں کیریئر بنانے کا کوئی نہیں سوچتا۔ ہمیں ڈاکٹر، ڈینٹسٹ یا وکیل بننے کا کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب آپ ماحولیاتی تحفظ کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو اکثر امریکہ یا یورپ کا خیال آتا ہے۔
کیریبین کے کسی چھوٹے جزیرے کا نہیں، اب ہم تحفظ کی بین الاقوامی کوششوں میں سر فہرست ہیں۔ ہم اپنی نوجوان نسل کو بتا سکیں کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ یہ کام صرف کاغذات پر ہی نہیں بلکہ حقیقت میں بھی جاری رہے گا۔ انہیں معلوم ہے کہ ملک مستقبل میں بھی شدید موسمی حالات کا شکار ہوگا۔ 6 سال قبل باربوڈا میں سمندری طوفان سے تباہی ہوئی تھی۔ سمندروں میں درجہ حرارت بڑھنا خطے کے کئی جزیروں کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ آپ ماحولیاتی تبدیلی، بڑھتے درجہ حرارت اور طوفانوں کے بارے میں سنتے ہیں، مگر ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ گرمیاں بہت بری رہی ہیں۔ اس بار شدید گرمی پڑی۔ اگر ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے تو آپ تبدیلی لا سکتے ہیں۔